گاؤں کی تنگ مگر صاف گلیوں میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی اور آسمان سورج کی آخری کرنیں ایسے بکھر رہی تھی جیسے کسی نے سنہری چادر بچھا دی ہو۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں کچی تھی مگر اس میں بسنے والے دل بہت پکے اور روشن تھے۔ اس گھر میں رہتی تھی اماں زینب، ان کا بیٹا علی، بہو سارہ اور دو معصوم بچے احمد اور حنا۔ رمضان آنے میں ابھی چند دن باقی تھے مگر گھر میں اس کی تیاریوں کی خوشبو پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ اماں زینب ہر سال رمضان سے پہلے اپنے گھر کو خاص طرح سے تیار کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی بیٹا رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ دل کی صفائی کا نام ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے دلوں کی صفائی کرواتی۔ ایک دن عصر کے بعد اماں زینب نے سب کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی آواز نرم مگر گہری تھی۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو رمضان سے پہلے معافی مانگ لو، خالی دل میں ہی برکت اترتی ہے۔ علی نے سر جھکا لیا، سارہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اس دن سب نے ایک دوسرے کو معاف کیا، گلے لگایا اور دلوں کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ اگلے دن گھر کی صفائی شروع ہوئی۔ سارہ نے پرانے پردے اتارے، علی نے سین کی مرہمت کی، بچے جھاڑو اور کپڑے لے کر دیواروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حنا خوشی سے امی رمضان میں ہمارا گھر بھی نیا ہو جاتا ہے نا؟ سارہ مسکرا کر بولی ہاں بیٹا، اور ہم بھی۔ گھر تو چھوٹا تھا مگر جب صفائی کے بعد سب چیزیں اپنی جگہ پر آئی تو وہ گھر کسی محل سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اماں زینب نے قرآن شریف نکالا، اس پر نیا غلاف چڑھایا، تسبیح صاف کی اور جائے نماز دھو کر دھوپ میں رکھ دی۔ انہوں نے بچوں کو بلایا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہر چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ احمد نے معصومیت سے پوچھا اماں اگر میں روزہ پورا نہ رکھ سکا تو؟ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نیت سچی ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے بیٹا۔ سارہ نے کچن میں فرصت بنانا شروع کی، سادہ سی چیزیں، دال، چاول، کھجور، شربت۔ علی نے کہا ہم مہنگی چیزیں نہیں لیں گے مگر کسی بھوکے کو بھوکا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ روز افطار سے پہلے ایک پلیٹ کسی ضرورت مند کے گھر بھیجی جائے گی۔ رمضان سے پہلے ہی علی اور سارہ نے محلے میں جا کر حال پوچھنا شروع کیا۔ کسی کے گھر آٹا کم تھا، کسی کے بچے بیمار تھے۔ سارہ نے آہستہ سے کہا اگر ہم کسی کا درد بانٹ لیں تو ہمارا روزہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اماں زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہی تو رمضان کی اصل تیاری ہے۔ آخر کار وہ رات آ گئی جب سب کی نظریں آسمان پر تھی۔ بچے چھت پر کھڑے تھے، چاند نظر آ گیا، احمد کی آواز گونجی، سارہ نے فوراً دعا مانگی، علی نے اماں کے ہاتھ چومے اور اماں زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت، صبر اور محبت کا مہینہ بنا دے۔ سحری کے وقت گھر میں خاموشی تھی مگر دلوں میں روشنی تھی۔ سادہ دسترخوان، تھوڑا سا کھانا مگر بے حد سکون۔ اماں زینب نے کہا دیکھو جب نیت صاف ہو تو تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ اذان کی آواز گونجی، سب نے روزے کی نیت کی اور یوں رمضان کا پہلا دن شروع ہوا۔